الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غريبا يا رسول الله غريبا ندارا در جہاں جستوں حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بے حد و بے حساب لا تعداد و انگنت درود و سلام امت کے رکھوالے، امت کے غمخوار، غاروں میں اپنی امت کے لیے رونے والے، نبیوں کے امام، معصومین کے خاتم، سیدہ آمینہ کے لال، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، غیب داں نبی معظم، شفیع امت، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی
نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزت کے لائق ذی احترام معزز و محترم سامعین، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت قدرت خداوندی کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ قواری، پاک، عفیفہ، مقدسہ، محترمہ، معززہ، بی بی مریم کے بیٹے ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اور قرآن کریم نے اس عقیدے کو بار بار بیان فرمایا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کی اجازت ہوئی تو جو لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب تھے وہ یہود تھے۔ یہود نے اپنی ماضی کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تر پیغمبرانہ تعلیمات کا انکار کیا اور دعوت و تبلیغ کے جس پیغمبرانہ منصب پر وہ فائز تھے سرے سے اس کے منکر ہوئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ یہ یہود کی ماضی کی تاریخ تھی۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کا صرف انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ اپنے انبیاء کو شہید بھی کیا تھا۔ اب اعلان نبوت کے بعد منصب پیغمبرانہ کے مطابق دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ اللہ کے جلیل القدر نبی عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھایا تو جو قوم مرز وجود میں آئی انہیں عیسائی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و محبت میں اتنا غلو کیا، اس قدر حد سے متجاوز ہوئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور توحید کے معاملہ میں امم سابق کے درمیان جو مشہور ترین عقیدہ ابراہیمی تھا، اس عقیدہ ابراہیمی کے مقابلے میں تثلیث کے عقیدے کا دعویٰ کر بیٹھے اور آج پوری دنیا میں عیسائیت
تثلیث کے اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ تثلیث کا عقیدہ ہے کیا؟ تثلیث کے لفظ کا معنی ہے ایک میں تین یا تین میں ایک، یہ دونوں معنی اس کے بنتے ہیں۔ تین میں ایک یا ایک میں تین، اس کو کہتے ہیں تثلیث۔ اب یہ تثلیث ہے کیا؟ عیسائیوں کے نقطۂ نظر سے خدا ایک ہے، لیکن اس کی الوہیت مشترک ہے تین کے درمیان۔ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن الوہیت میں اشتراک کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں الوہیت تین کے درمیان مشترک ہے۔ اب ان کے دو فرقے ہیں، ایک فرقے کا نام ہے مرقومیہ اور دوسرے فرقے کا نام ہے نستوریہ۔ یہ عیسائیوں کے دو مشہور ترین فرقے ہیں۔ مرقومیہ فرقہ وہ تثلیث کے تین یوں مکمل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ، ایک ماں اور ایک روح القدس۔ العیاذ باللہ، وہ اللہ کو ایک باپ کا درجہ دیتے ہیں، بی بی مریم کو ماں بے الفاظ دیگر اللہ کی بیوی ثابت کرتے ہیں، اور روح القدس جبریل امین کو عیسیٰ کی ولادت کا پیامبر سمجھتے ہیں۔ یہ مرقومیہ جو ان کا فرقہ ہے اس کا عقیدہ ہے۔ نستوریہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ باپ، بیٹا اور ماں، وہ العیاذ باللہ اللہ کو باپ کا درجہ دیتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور بی بی مریم کنواری بتول کو اللہ کی بیوی ثابت کرتے ہیں۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ہے، اور آج کی پوری دنیا کی عیسائیت اس عقیدے پر قائم ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اس عقیدے کا رد بلیغ کرتا ہے، اور ان کے ان مشرکانہ اور باطل عقائد کو قرآن سختی سے رد فرماتا ہے۔ قرآن نے اس معاملہ میں اتنا واضح اعلان کیا کہ اگر ذی شعور کی ایک بھنک بھی اپنے پاس رکھتا ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے۔ قرآن نے آغاز کہاں سے کیا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تثلیث کا مکمل رد کر دیا گیا۔ عقیدہ تثلیث کا بلیغ ترین رد کر دیا گیا۔ دو تین کا کوئی تصور نہیں ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ بیٹا اور ماں اور باپ ثابت کرنے والوں کو پھر جواب کیا دیا؟ اللہ الصمد۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے موت سے گزرنا ہو، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جسے اپنے بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جو
زندگی کے لمحات میں دوسرے کی محتاجی کے بنا اپنی زندگی کو مکمل نہ کر سکے، کہا گیا اللہ الصمد، یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی نیاز مند نہیں ہے۔ تو جب وہ بے نیاز ہے تو پھر اسے بیٹے اور بیوی کی ضرورت کیسے پیش آ سکتی ہے؟ اور جب اسے بیٹے اور بیوی کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی تو یہودیوں تم عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عیسائیوں تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں جھوٹے ہو۔ جس کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہو وہ خود کہہ رہا ہے اللہ الصمد کہ وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج اولاد ہے ہی نہیں ہے۔ اور بے نیازی کے اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا لم یلد، تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تم کہتے ہو عیسائی کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور جس کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ کیا کہتا ہے لم یلد، میں نے تو کسی کو جنم دیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بلیغ ترین اس مشرکانہ عقیدے کا رد کر دیا گیا کہ تثلیث کا عقیدہ باطل ہے، مشرکانہ ہے، اور تثلیث کے عقیدے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب عیسائی اس جنجل میں پڑے کس وجہ سے؟ عیسائیوں نے تصور یہ دیا، نجران کے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ اپنے دور کے صاحب فن بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، اور دنیا عیسائیت کو ان پر ناز تھا کہ یہ جو کلام کرتے ہیں وہ حروف عتمی حروف ہوتے ہیں اور وہ لاجواب کلام کے مالک ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجل انہ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی الازراء البتول۔ ہاں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے کواری عفیفہ پاک دامن بتول کی طرف القاء کیا۔ کہنے لگے تمہارے اور ہمارے جھگڑے کی ابتدا ہی یہی ہے۔ اچھا بھائی، آپ کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس کا دلیل ثبوت؟ جی ثبوت یہ ہے کہ عیسیٰ کے اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ اس کے باپ کا نام بتائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلیق عیسیٰ قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، اور قدرت جب اپنے مظاہر میں سے کسی مظہر کا اظہار کرتی ہے تو اس کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جو کائنات میں اسباب چل رہے ہوتے ہیں، قدرت ان اسباب سے ہٹ کر ایک چیز دکھاتی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ قدرت کا مظہر ہے، یہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لہذا یہ ایک مظہر ہے۔ اب میرے آقا نے جو ان کو جواب دیا وہ قرآن نے خود نقل کیا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ تمہارے پاس دلیل اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی اور دلیل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟
اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے بھی ان سے ایک سوال کیا، فرمایا ایک بات بتاؤ، اگر یہ بات تمہاری تسلیم کر دی جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات درست ہے، تو پھر ایک جواب دو، آدم کے ماں اور باپ کا نام بتا دو۔ اگر یہ سبب ہے اللہ کا بیٹا بننے کا تو پھر آدم کی ماں اور باپ کا نام بتا دو۔ آدم مٹی سے خلق کیے گئے نطفے کے بنا، نطفہ نہیں ہے یہاں، تخلیق عالم کا نظام کیا ہے؟ نطفے کا ہونا لازم ہے۔ اب اگر نطفہ نہ ہو تو خلق نہیں ہے، خلق کے لیے عالم اسباب میں نطفے کو لازم قرار دیا گیا، اور قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی آئی اس وحی میں اعلان کر دیا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب علق کے نظام کو بیان کر کے یہ بتا دیا گیا کہ آدم کو ہم نے نطفے کے بنا پیدا کیا، لیکن آدم کے بعد دستور جو ہم نے دے دیا وہ الگ کا دستور ہے۔ اب قرآن نے پہلی وحی میں اعلان کر دیا۔ اب کہا تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ تو آسان ہے کہ ماں تو موجود ہے نا، آدم نطفے کے بنا مٹی سے بنا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اب قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اور اس کی آیہ کریمہ نمبر ہے 59 ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کا مثل آدم، آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اب قرآن ان کو جواب دے رہا ہے، تثلیث کے عقیدے کے لوگوں کو قرآن جواب دے رہا ہے کہ مثال کس کی طرح ہے؟ آدم کی طرح، خلقہ من تراب، ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن اس میں آگے جو اصل بنیادی نقطہ ہے وہ قرآن وہ بیان کر رہے ہیں، ثم قال لہ کن فیکون، ہم نے مٹی سے بنایا اور ہم نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب اگر ہم مٹی سے ایک انسان کو خلق کر کے کہیں ہو جا تو وہ ہو جائے، اور اگر ایک خاتون کو سامنے کھڑا کر کے ہم کہیں ہو جا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کہ مثال عیسیٰ کی تخلیق کی آدم کی مثل ہے۔ اب مثل کیسے بنی؟ مثل اس طرح بنی، وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور یہاں تو ماں موجود ہے، یہ مثل کیسے بنی؟ تو مثل قرآن کے آخری الفاظوں میں ہے کہ وہ مثل ہے، اصل تخلیق کے اسباب کی کہانی نہیں ہے، یہاں ہمارے حکم کی کہانی ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ثم قال لہ کن فیکون، پھر ہم نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب یہاں بھی ہم نے بی بی مریم سے کہا ہو جا با امید، تو وہ با امید ہو گئی۔ جب ہم نے کہا تو پھر کہانی تو ختم ہے۔ پھر تم بتاؤ عقیدہ تثلیث کیوں رکھتے ہو تم؟ قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے۔ پھر دیکھیے دستور بھی ہے، آئین بھی ہے، اصول بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، تقوی بھی یہی ہے، طہارت بھی یہی ہے کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی اطاعت آپ پر واجب ہوتی ہے، اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ آپ پر لازم ہوتا ہے۔ زندگی کے لیے
دستور حیات نبی کی تعلیمات ہوتی ہیں. یہ بنیادی سیدھی سی بات ہے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود عقیدہ تثلیث کا رد کیا اور اتنا واضح رد کیا کہ جو تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے. بی بی مریم جب با امید ہو گئی اور ولادت کے لمحات قریب آئے تو بیت المقدس کے حجرے سے نکل کر ویرانے میں چلی گئی. اب درد ذہ کا آغاز ہوا اور بی بی مشقت میں تھی تو کھجور کے ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھ گئی. اب قرب و جوار میں حد نگاہ تک کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی دایا نہیں ہے، اور ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں، کوئی یہاں مدد کرنے والا نہیں. امید کی بری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا. رب العالمین نے آسمان سے اس مقدس عفیفہ پاک دامن بی بی کو آواز دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کھجور کی خشک شاخ کے نیچے بیٹھی ہو اس کے ساتھ اپنی کمر کو رگڑو، یہ ابھی تر و تازہ ہو کر بہترین کھجوریں تمہارے دامن میں خود گرا دے گی. کھجوریں کھاؤ. جس مقام پر بیٹھی ہو اس کے نیچے ہم نے ایک مقدس پانی کی نہر چلا دی ہے. اپنا ہاتھ ذرا ریت میں ڈالو اور اس پانی کو پیو. تمہیں کسی دایا کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی، درد ذہ نہیں ہوگا. ہم اپنی قدرت کے مظہر کو آرام سے دنیا میں لے آئیں گے. اب بی بی نے کمر کو رگڑا، وہ خشک کھجور تر و تازہ ہو گئی اور خوبصورت ذائقہ دار کھجوریں بی بی کے دامن میں خود گرا دی. اب بی بی نے وہ کھجوریں کھائی اور اس کے بعد اپنا ہاتھ نیچے کو بڑھایا اور اس نیچے سے بہتی نہر جس کا کنیکشن اللہ نے جنت کی نہروں سے جوڑا تھا اس سے پانی لیا، پیا اور جناب عیسیٰ کائنات میں تشریف لے آئے. اب بی بی کو جو دوسرا فکر دامن گیر ہوا وہ یہ ہوا کہ میں ایک عفیفہ ہوں، میں ایک پاک دامنہ ہوں، خاندان نبوت سے میرا تعلق ہے، اور میں جب کواری حالت میں ایک بیٹا بازار میں لے کر جاؤں گی تو لوگ تو آوازیں کسیں گے، لوگ تو مجھے مجرمہ کہیں گے، لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے، تہمت زنی کریں گے. اب میں کیا جواب دوں گی؟ آخر میں نے کتنا عرصہ اس کھجور کے نیچے بیٹھنا ہے؟ اس بچے کو لے کر جانا تو ہے آبادی میں، اپنے گھر لوٹنا تو ہے. تو دوسری آواز آئی، تم یوں کرو کہ چپ کا روزہ رکھ لو. اور یہ ان شریعتوں میں یہ جائز ہوتا تھا چپ کا روزہ رکھنا. یہ پہلی تمام شریعتیں جو تھیں ان میں چپ کا روزہ یہ تھا، جائز تھا، اس لیے اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. ان شرائع میں یہ مشہور تھا چپ کا روزہ. تم کیا کرنا؟ جو تم سے پوچھے یہ بچہ کدھر سے لائی ہو، بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ جواب خود دے گا. اور بچہ کتنا ہے؟ دودھ پیتا، ابھی چند دنوں کا. بی بی بازار میں آئی، اپنے بستی میں آئی. لوگوں نے کہا مریم سنا ہے بیت المقدس کی عفیفہ خاتون ہو، یہ کیا جرم کر کے آئی ہو؟ اب لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک تماشا برپا ہو گیا. بی بی نے کیا کہا؟ مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو. اپنی طرف اونٹوں کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، اس سے بات کر رہا ہوں. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے. پنگوڑے سے مراد ماں کی گود. یہاں پنگوڑے سے وہ مراد نہیں ہے جو آپ بازار سے خرید کر دیتے ہیں، یہاں پنگوڑے سے مراد ماں کی گود ہے. ماں کی گود میں اللہ کا نبی تھا. اب اللہ کا نبی ابھی صرف ایک روایت کے مطابق 24 گھنٹے اور ایک روایت کے مطابق 48 گھنٹے کی عمر ہے.
اب اللہ کا نبی بولتا ہے، عقیدہ تثلیث کا رد کرتا ہے۔ آج کی عیسائیت جس عقیدے پر بیٹھی ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا۔ اب اپنی کلام کا آغاز جناب عیسیٰ کہاں سے کرتے؟ جب لوگوں نے ماں کا تماشا اڑانا چاہا۔ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، اس کی آیت کریمہ نمبر 30 ہے۔ قال انی عبد اللہ، اللہ کا نبی یہاں سے کلام شروع کرتا ہے۔ کہا کیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عقیدہ تثلیث یہیں ختم ہو گیا۔ تم مجھے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی قوم ہے جو اپنے نبی کی تعلیم کو بھی نہیں مان رہی۔ نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، قوم بضد ہے کہ نہیں ہم تجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے۔ نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، قوم کہہ رہی ہے نہیں ہم نے تمہیں اللہ کا بیٹا بنانا ہے۔ اب نبی اپنی کلام کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور قوم کہتی ہے نہیں ہم تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں، الوہیت میں مشترک جانتے ہیں، ایک خدا ہے اور 2 اس کی الوہیت میں برابر کے شریک ہیں، اختیارات میں، عبادات میں، معاملات میں برابر کے اشتراک رکھتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے، سچی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب عیسیٰ نے کلام کا آغاز کہاں سے کیا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ الوہیت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اگر میں اس کا بیٹا ہوتا تو وہ مجھے نبی تو نہ بناتا، اگر میں اس کا بیٹا ہوتا تو وہ مجھے منصب الوہیت پر بٹھاتا، منصب نبوت نہ دیتا۔ منصب نبوت یہ نچلا ہے، منصب الوہیت بڑا ہے، تو بڑا نیچے کی طرف نہیں آتا بلکہ ترقی کر کے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تنزلی کی طرف آنے کا تصور یہ توہین ہے، اور بلندی کی طرف جانا یہ عظمت کی نشانی ہے۔ اگر کسی ڈی سی او کو OSD کر دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ توہین ہے، اور اگر ڈی سی او کو کمشنر کر دیا جائے تو یہ اس کی عظمت ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ مجھے منصب الوہیت پر فائز کرتا، نہ کہ مجھے OSD کر کے نبوت کے منصب پر لاتا۔ تو خود عیسیٰ کہہ رہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور پھر دیکھیے وجعلنی مبارکا، اس نے مجھے بڑا برکتوں والا بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں میرا وجود تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ اوصانی بالصلاۃ، اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا۔ تو جس نے حکم دیا نماز اور زکوٰۃ کا مجھے، مطلب کیا ہوا کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، میں نبی اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ ما دمت حیا، اس نے مجھے حکم دیا کہ عیسیٰ جب تک تم زندہ رہو نماز کو نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وبرم بوالدتی، اب عقیدہ تثلیث پر ایک اور ضرب، برم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ تو جس کی ماں ہو وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ مخلوق کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ مخلوق ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور میری تو ماں تمہارے سامنے کھڑی ہے، اور مجھے رب نے حکم دیا میں ہمیشہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں۔ اب جب میں اس کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے،
مجھے اس کے بعد ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تو تمہارے سارے سوالوں کا جواب آ گیا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ بدکارہ ہوتی، مجھے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم نہیں تھا۔ اگر یہ پاک دامنہ نہ ہوتی تو اس نے سلوک کا حکم مجھے نہ ملتا۔ اور جب مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، اتنے بڑے منصب پر بٹھا کر کہا مریم کا حکم مانتے رہنا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ عفیفہ ہے، یہ کنواری ہے، یہ پاک دامنہ ہے، میں اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہوں، اور یہ یاد رکھنا میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو بذات خود عقیدہ تثلیث پر ضرب لگائی اور ان کے اس مشرکانہ عقائد باطلہ کا رد کیا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جو تم سمجھ رہے ہو۔ اب معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث یہ باطل عقیدہ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ پھر موجودہ عیسائیت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کی قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ سولی دی گئی، اسی لیے وہ اپنے گلے میں جمع کی نشانی، اپنی عبادت گاہوں پر جمع کی نشانی لگا کر رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور 3 دن کے بعد عیسیٰ دوبارہ زندہ ہو گئے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت جناب عیسیٰ دنیا پر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ 40 سال زندہ رہ کر حضور کی امت کے اماموں میں سے ایک ائمہ کا درجہ لے کر تبلیغ کریں گے، لوگوں کو مسلمان کریں گے، کلمہ پڑھائیں گے، عیسائیت کا رد کریں گے۔ عیسائیوں کے لیے صرف ایک راستہ ہوگا، یا کلمہ نبی آخر الزمان کا پڑھ لو، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا نہیں ہے کہ ٹیکس لے کر معافی، جزیہ لے کر معافی، ذمہ بنا کر معافی، یہ نہیں ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور جناب عیسیٰ 40 سال زندہ رہیں گے، اور 40 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کا وصال ہوگا۔ باقاعدہ طور پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نبی کریم کے روضہ انور میں جناب عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا، عیسیٰ اور میں درمیان میں ہوں گے، اور دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوں گے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلہ میں عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ اب قرآن اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ ہم نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب کون تھے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کے کچھ احکامات کو منسوخ کیا، ہر آنے والا نبی جب اپنی شریعت کا اعلان کرتا ہے تو پہلے نبی کی شریعت کے کچھ احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں اور کچھ احکامات قائم رہتے ہیں۔ اب ہماری جو قرآن کریم ہے، اس نے بھی پہلی تمام شریعتوں کے احکامات کو منسوخ کیا۔ اب چونکہ قیامت تک حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو حضور کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اب ہر دور میں ہر آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کے کچھ احکامات کو رکھتا تھا، کچھ کو منسوخ کر دیتا تھا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کے کچھ احکامات کو منسوخ کیا تو یہودی جناب عیسیٰ کے مخالف ہو گئے۔ اب مخالفت میں انہوں نے ایک بندے کے ذمہ یہ کام لگایا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ کیوں؟ قرآن بتا رہا ہے کہ یہود کی تاریخ اس بات سے بڑی پڑی ہے کہ یہ نبیوں کی تعلیمات کے منکر بھی تھے اور نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، یہ ان کی تاریخ ہے۔ اب انہوں نے ایک یہودی کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب عیسیٰ کو تو نے قتل کرنا ہے۔ اب جناب عیسیٰ ایک گھر میں داخل ہوئے تو وہ جو قتل کا ارادہ رکھتا تھا وہ بھاگا ہوا آیا اور جناب عیسیٰ کو تنہا سمجھ کر اندر داخل ہو گیا۔ اب جناب عیسیٰ تنہا تھے، اب اس نے کہا یہ موقع ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے اپنی قوم کا نامور لیڈر بن جاؤں۔ اب قوم نے جب اکیلے اس کو اندر جاتے ہوئے داخل ہوتے دیکھا اور پتا تھا کہ اس گھر میں جناب عیسیٰ کے لیے، قوم بھی بھاگ کر آ گئی اور قوم کا جم غفیر جم گٹھا لگ گیا اس گھر کے آس پاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا فوراً جاؤ اس گھر کی چھت کو پھاڑ کر اندر داخل ہو جاؤ اور ہمارے عیسیٰ کو اٹھا لو، اور قاتل جو ہے اس کی شکل بالکل جناب عیسیٰ جیسی کر دو۔ اب ہوا کیا؟ جناب عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس شخص پر بالکل جناب عیسیٰ کی تصویر ڈال دی گئی، وہ بالکل دیکھنے میں جناب عیسیٰ کی طرح کا ہو گیا۔ اب اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا، اب وہ عیسیٰ کی شکل بن گیا۔ اب قوم نے ہلہ بولا، جب قوم اندر داخل ہوئی تو انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے۔ اس نے بہت شور کیا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود شکل چونکہ ویسی تھی، قوم نے اسی کو پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ کیوں؟ میرے رب کی تقدیریں تدبیروں سے نہیں، اس کے احکامات سے واضح ہوتی ہیں۔ اب میرے رب نے ان کا مکر انہی پر ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے مکروا مکر اللہ، ایک مکر یہ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں رب اپنی حکمتوں کی تدبیر کا اعلان فرماتا ہے۔ اب اس کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اب وہ سولی چڑھ گیا لیکن وہ جناب عیسیٰ نہیں تھے، جبکہ موجودہ عیسائیت اس بات پر پابندی سے قائم ہے کہ عیسیٰ کو سولی چڑھائی گئی، اسی لیے وہ صلیب کا نشان اپنی عبادت گاہوں پر اپنے گلوں میں لٹکا کر پھرتے ہیں۔ جب کتاب میں تحریف، جب تعلیمات میں تحریف، جب نبی کے عقیدے میں تحریف، جب عقیدہ تثلیث کے قائل، توحید کا جو عقیدہ تمام انبیاء کے درمیان عقیدہ ابراہیمی سے مشہور تھا اس کو بدل دیا گیا اور عقیدہ تثلیث کا دعویٰ کر دیا گیا، تو پھر میرا آخری سوال بات کو ختم کرتے ہوئے، ہم ان کو اہل کتاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کس طرح سے اہل کتاب ہوں گے؟ اہل کتاب تو تبھی مانیں گے نا جب اصلی انجیل مقدس کو مان جائیں، جب اصلی عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو مان جائیں، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصلی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تثلیث کا عقیدہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سولی کا عقیدہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ عقائد نہیں ہے جو آج دنیا عیسائیت عقیدہ اپنائی ہوئی ہے، تو پھر ہم ان کو اہل کتاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور جن اہل کتاب سے مخاطب تھے، قرآن جن اہل کتاب سے مخاطب تھا وہ اہل کتاب تھے، لیکن جو نہیں تھے قرآن نے ان کا رد کیا۔ اب نجران کے آئے، انہوں نے کہا میں اہل کتاب ہیں، تو میرے آقا نے کہا اگر اہل کتاب ہو تو عیسیٰ کے متعلق عقیدہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو میرے نبی نے چیلنج کیا کہ یہ عقیدہ اہل کتاب کا نہیں ہے، یہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے۔ تو یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ اہل کتاب کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ عفیفہ، پاک دامنہ، کواری، مریم بطول کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا نبی، اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے ان کے سینے پر القاء کیا اور جناب عیسیٰ کی شکل میں اس کلمے کا اظہار ہوا۔ اس لیے
موجودہ عیسائیت یہ اہل کتاب نہیں ہے، ان کے عقائد باطلہ ہیں، قرآن ان کے عقائد کو رد کرتا ہے، قرآن انہیں اہل کتاب نہیں کہتا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ مشرکانہ عقائد کے حامل لوگ ہیں، یہ اہل کتاب سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ کتاب انجیل مقدس نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی صحیح تعلیمات پر مبنی تھی۔ اللہ مجھے حق کہنے